أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچایا اور روزوں کی اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. توحید، خدا پاک کو ایک ماننا، اللہ کے نبی کو نبی اور رسول ماننا. دوسرا نماز اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد روزہ. اللہ رب العزت نے جو ارکان ہیں وہ تمام امتیوں کے لیے یکساں ہے. توحید جس طرح ہماری اس امت کے لیے ہے، سب امتوں کے لیے توحید رہے گی. نماز سب امتوں کے لیے. زکوٰۃ جزوی مسائل میں فرق ہے، لیکن بنیادی چیز ارکان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو تمام ادیان میں مشترک ہے. اس میں سے ایک روزہ ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. سن ہجری 2 میں روزے فرض ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے اگلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. کیوں یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون. روزے کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی کرنے کی وجہ سے، اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے دل کے اندر خود بخود خدا تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے. آدمی اکیلا ہو، گھر میں تنہا ہو، پھر بھی وضو کر رہا ہے، پھر بھی کلی کو اتنا کم کرتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے. اگر اتر گیا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، سوائے اس کے رب کے کوئی اس کو جاننے والا نہیں. پھر بھی آدمی اس کا استحضار رکھتا ہے کہ یہ چیز مکمل طریقے سے ادا ہو. تو یہ اس کا اثر ہے. لعلکم تتقون، خدا کے استحضار سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے. یہ روزے کی خاصیت ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا لعلکم تعبدون تاکہ تم عبادت کرو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ. حالانکہ سب عبادت کرتے ہیں، لیکن بنیاد اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ دل کے اندر خدا کا استحضار پیدا ہو جائے. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا مزاج پیدا ہو. یہ اسلام کا مذہب کا اور اسلام کا یہ خاصہ ہے. ڈاکٹر کتنا ہی بتائے
کہ دن میں یہ گولی کھانی ہے، لیکن آدمی اگر اپنے مذہب پر، اسلام پر مضبوط ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی سمجھائے، ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ یہ آدمی اپنے دین میں مضبوط ہے، لہذا اس کو اسی طریقے سے، اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہے۔ اپنے دین کے مضبوط ہونے کا اتنا اثر ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بیان اس لیے نہیں کیا جاتا روزے کے اوپر کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے روزہ رکھنے کے اوپر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یقین اور زیادہ بڑھے، تقویٰ کا استحضاء اور زیادہ بڑھے، اس لیے یہ سب باتیں کہیں سنی جاتی۔ دین پر بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا، خواہشات سے بچنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے روزے کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ روزہ صبر کا نام ہے، آدمی صبر کرے، ان چیزوں کے اوپر جو پریشانی اور تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھوکا پیاسا، چند گھنٹوں کے لیے پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا، کل قیامت کے دن کے بھوکے پیاس سے بچانے کا یہ ذریعہ ہو۔ کل قیامت میں آدمی جب میدان حشر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے گا، اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ہمیں اس کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے اندر ایک بیماری یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کی سزا یا تو سنتے ہیں یا نیکی کوئی بھی چیز سنتے ہیں تو ہم اس کو دوسرے کے اوپر اس کو کہ بھئی فلاں آدمی اگر گیا تو اس کو یہ عذاب ہو، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بچایا، میرے عمل ایسے نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، اگر میری باری آ گئی تو میرا کیا حال ہے؟ یہ استحضار ہونا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں سب کو جنتی سمجھنا چاہیے، دوسرے سب جنتی ہیں سوائے میرے۔ اگر میں نے اپنی زندگی کا رخ اور عمل کو ٹھیک نہیں کیا، یہ مسلمان سے چاہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے۔ مرابی ردانہ روشن شہاب، شیخ صاحبی فرماتے ہیں مجھے اپنے شیخ نے دو نصیحتیں فرمائی، ایک کہ یہ کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، دوسرے کو اچھا سمجھو، دوسرے کی نیکی کو اپنے سامنے رکھو اور اپنے گناہ کو اپنے سامنے رکھو۔ دوسرے کو اچھا سمجھنے کے لیے اس کی نیکی سامنے رکھو کہ تو یہ کام کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور اپنے چاہے کتنے ہی اچھے عمل کرتے ہو لیکن اپنی برائی اپنے سامنے رکھو کہ مجھ سے کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو کبھی آدمی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ بہرحال جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا کھانا دیا، اچھا پینا دیا، جو بھی رزق تمہیں اچھائی میں سے دیا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ جنتی کیا کہیں گے؟
وہاں تو صاف صاف بات ہوگی، وہاں کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے، جو ہے وہی کرو۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ سب نعمتیں کافروں پر اللہ رب العزت نے حرام کر رکھی ہے۔ کیا افسوس ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا عما یتساءلون میں بیان کیا ہے، لابثین فیہا احقابا، اربوں خربوں سال تک وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی ٹھنڈک کا احساس ان کو ہوگا اور نہ پینے کو پانی ملے گا۔ ہزاروں خربوں سال سوچنے کی بات، ایک گھونٹ پانی کو وہ ترسے گا، کیسا ملے گا؟ ملے گا تو الا حمیما وغساقا، اتنا سخت گرم پانی ہوگا کہ اس کی بھاپ اتنی تیز ہوگی کہ اس کی پینے سے پہلے اس کے چہرے کے گوشت کو جلا دے گی، اور جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی انتڑیاں کٹ کے گر جائے گی۔ قرآن میں فَقَطَّعَ أَعْنَاقَهُمْ، ان کی انتڑیاں کٹ جائے گی، ایسا سخت گرم پانی۔ کبھی کبھی جہنم کو یاد کر لیا کریں، قیامت کو یاد کر لیا کریں، ہمارے سامنے ہمارے گھروں سے ہماری محفلوں سے جہنم کا تذکرہ، موت کا تذکرہ، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غصے کا تذکرہ ہمارے یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کرتوتوں پر مطمئن ہیں، نہ اس سے ہم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں غلط ہے تو، اور نہ اچھائی کی طرف مائل ہونے کا ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت، یہ ایسی چیز ہے، ایک نبی، ایک پیغمبر کیسا خدا کا خوف تھا، ایک آیت کو پوری رات پڑھتے ہیں، ان تعذبهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اے میرے رب اگر ان کو آپ عذاب دے دیں بس وہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تجھے کسی کو جواب نہیں دینا، اس لیے کہ آپ بڑے زبردست ہیں اور آپ حکیم ہیں۔ پوری رات پڑھتے، ہمارے اسلاف میں سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پوری رات پڑھتے، اے مجرموں دنیا میں تم نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، آج یہ آخرت ہے دنیا نہیں، لہذا تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا حشر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آدمی سوچے تو صحیح، میرا حشر کس جماعت میں ہو، میری نماز، میرا روزہ، کبھی تو حساب لگائے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے کا آدمی بند کرے، اپنے کے بارے میں سوچے۔ میری نماز کیا رمضان میں بھی اس حالت میں ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ ایک بھی پورے رمضان کے مہینے کی ایک بھی رکعت میری نہیں گئی، میرا ایک بھی رمضان ایسا گزرا ہے؟ میں اپنے بارے میں غور کروں، میری ایک تراویح پورے رمضان کی ایسی گزری ہے جس میں میرا ایک حرف بھی قرآن مقدس کا مجھ سے نہ چھوٹا ہو؟ یہ ہے غور کرنے کی چیزیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو،
یہ رمضان کا مہینہ پیٹ کی سوچنے کا مہینہ ہے. پیٹ خالی ہے, کہیں جانا نہیں ہے, لہذا ہماری مسجد کے جو اعمال ہیں, کتابی تعلیم میں بھی آدمی بیٹھے, تفسیر میں بھی بیٹھے, سوچے اپنے بارے میں میرا کیا حشر. کل قیامت کے دن ہر ایک کا نام اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, گھومتے لے کے پھرو. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اقرا کی دعوت خود پڑھ لو, کہاں جانا ہے خود فیصلہ کرو. اس لیے میرے محترم دوستو, رمضان کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہی ہے لعلکم تتقون, ہر گناہ سے بچ کر آدمی اس مہینے کو گزارے تقوی کے ساتھ. نیکی تو کر لیتا ہے آدمی, نیکی تو کر لیتا ہے, لیکن خدا کا استحضاء. میں نے رمضان کی وجہ سے کتنے اعمال کو جو میں کرتا تھا غلط وہ میں نے چھوڑا. یہ آدمی دیکھیں, یہی رمضان کے اندر رمضان کی وجہ سے آدمی نیک بن جائے ایسا نہیں ہے. نیکی کا مزاج اللہ بناتے ہیں, اس پر چڑھنا اور چلنا انسان کیوں ضروری ہے؟ وہ خود چلے. اللہ تعالیٰ اگر سب کو چلانا شروع کر دے تو پھر دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے. مزاج بنا دیا تقویٰ کا, خدا کی ذات سے ڈرنے کا. جس طرح روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے اگر روزہ رکھا تو جنت کے اندر جانے کے لیے جو دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ ریان, جنت کے اندر ایک دروازہ ریان ہے, اس میں سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے. جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے. کبھی اس کو بیان کروں گا, لیکن کون سے نمبر کا دروازہ ہے؟ ریان 4 نمبر کا دروازہ ہے. اس کے اوپر تو ابھی بیان کرتا ہوں, اخیر کا بات بھی کبھی بیان. سب سے پہلا, لوگ تمام دروازوں کو سنتے رہتے ہیں لیکن پہلے دروازے کو کوئی نہیں سنتا, جانتے بھی نہیں. سب سے پہلا دروازہ باب الصلاۃ, نماز کا دروازہ ہے بھائی, سب سے پہلا دروازہ. دوسرے نمبر کا دروازہ باب الجہاد, جہاد کا دروازہ. تیسرے نمبر کا دروازہ باب الصدقہ, صدقے کا دروازہ. اور چوتھے نمبر کا دروازہ جو ہے باب الریان, روزے داروں کا دروازہ. یہ مخصوص اعمال ہیں, ان اعمال کے کرنے والے اللہ رب العزت ان کو اسی دروازے سے داخل فرمائے. اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے, لہذا اللہ کی مرضی والے اعمال ترتیب سے آدمی کرنے کا اہتمام کرے. سب سے پہلے نماز. روزہ تو رکھا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا, اس روزے میں خیر و برکت نہیں آ سکتی. سب سے پہلے نماز. دیکھو 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی. اللہ تعالیٰ اس کی طرف محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ بھی نہیں دیتا. 2 اعمال ہیں, میں نہیں بیان کرتا, حدیث میں نہیں, قرآن مقدس میں ہیں. ان صورتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور یہ دونوں کام کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. سب سے پہلے وجہ بیان کیے اور پھر وہ 2 اعمال بیان کیے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو
جو قیامت کے دن اور بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. جس آدمی کی زندگی میں قیامت کا اور مرنے کے بعد کے حساب کا استحضار نہ ہو, اس سے یہ دو عمل صادر ہوتے ہیں. ایک, سب سے پہلا, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, کمزوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, خود تو غریب کو اور فقیر کو کیا کھلاتا, فقیر کے کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. غریبوں سے اتنی دشمنی, جسے سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے ہنر سے مجھے ملا ہے, خدا کے دین سے نہیں ملا, میرے ہنر اور میرے کمال سے مجھے ملا ہے, اس لیے غریبوں کے ساتھ اس کی یہ حالت ہے. اور دوسرا کا, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. عام طور پر حفاظوں کو اس میں بڑی مشابہت لگتی ہے کہ عن ہے کہ فی ہے, اس لیے کہ بہت سی جگہ فی ہے, لیکن اس کا ترجمہ آدمی سمجھے تو اس کو مشابہت نہ لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اپنی نماز سے ہی غافل, نماز سے ہی, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہوا کیا ہوا. بعض جگہ ہے فی صلاتِهِمْ, اپنی نماز میں, تو فی کا ترجمہ ہے نماز کے اندر تو ہے, نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں. ان صلاتِهِمْ کا ترجمہ ہے کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, وقت پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں, اوقات کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو, اذان ہوئی نماز کا وقت ہوا اس کو پتہ ہی نہیں. نماز سے غفلت اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ کے سامنے وہ آدمی نو ویلی ہو جاتا, نو ویلی. پھر تم کچھ بھی اللہ سے کہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں جب میں نو ویلی ہوں تو میری اللہ کیوں سنے, میری بات کا کیوں جواب دے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ رمضان میں نماز کا مکمل اہتمام کریں. نماز اگر میں اپنے بے وقت اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, متعین وقت پر نماز پڑھنا یہ مومنوں پر فرض ہے, صرف پڑھ لینا نہیں, متعین وقت پر پڑھنا یہ ہے. اس لیے نماز کا اہتمام اور اللہ کے راستے میں دینے کا اہتمام, اللہ کے راستے میں ہم دیں. اگر یہ دو عمل ہے سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے ہم. دینا اللہ کے راستے میں, شیطان کہتا ہے, شیطان کو کسی نے پوچھا تجھے سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے, گنہگار سخی سے, گنہگار سخی سے. ہے گنہگار لیکن اس کی زندگی میں ایک صفت ہے سخاوت کی, دیکھا ہی رہتا ہے. مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت سے, گنہگار کا مطلب نماز نہیں پڑھتا یہ نہیں, نماز تو سب سے پہلے ہے, دوسرے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں. نماز کے بغیر تو آدمی اللہ کے یہاں بے وقات ہو جاتا ہے. تو دوسرے گناہ کرتا ہے لیکن سخاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے. اور سب سے زیادہ مطمئن کس سے ہے تو, عبادت گزار بخیل سے. عبادت کرتا ہے لیکن ہے بخیل, تو کہ اس کی بخل اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہے گی. اس لیے اپنی زندگی میں رمضان میں خصوصاً ان دو اعمال کا, روزہ ہمارے لیے ضروری, تراویح نماز کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز, دل اس سے نرم ہوتا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا, اپنے دلوں سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا, اس کا دل نرم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا